تو جب اس نے وہاں سے کام شروع کر لیا، نبوت پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا وہ سلسلہ، تو وہ سلسلہ آ کر کے جب اس کے بعد چلا تو حضرت ابوبکر صدیق جو سب سے انعام والا آدمی تھا اس نے شروع کر دیا، جس کا ہم کل رات مثال دیں گے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہے، اور وہ بعد از انبیاء خیر البشر وہ ہے کہ بعد از انبیاء کسی کا وہ مقام نہیں ہے۔ انہوں نے کس سے بھی صداقت سے بھی حصہ لے لیا، اور جو دیکھنا ولایتیں ہم نے پچھلے سبقوں میں کہہ دیا کہ 3 ولایت ہے، ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ اور ولایت علیٰ۔ ولایت کبریٰ جو ہے، صغریٰ جو ہے وہ ولایت ہے جو اولیاء کا ہے، ولایت کبریٰ جو ہے وہ انبیاء کے ولایت دائرہ ہے، اور ولایت علیٰ جو دائرہ ہے وہ مقربین فرشتوں کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کتاب لے آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ولایت کبریٰ جو ہے ان سے بھی حصہ منعکس ہوا ان کے اوپر، اس کے قربت اور وصلت حضرت ابوبکر صدیق کو ملی۔ اس کا کام جو ہے، جو نبوت کا کام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتمہ پذیر ہوا، اور انعام والوں کا جو مقام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہو جاتا ہے اور امام مہدی پر اختتام پاتا ہے۔ اس لیے حضرت امام مہدی کمالات میں صحابہ کی مطابقت ہوگی اس کی، کیونکہ وہ ولایت کبریٰ سے بھی حصہ لے گا، اور ولایت صغریٰ کا جو عمل ہے، جو ولایت ہے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تحت اثر ہے۔ اس لیے جب حضرت امام مہدی آئے گا تو حضرت امام مہدی انعام والے اصحاب حضرت ابوبکر صدیق سے بھی اس کا ولایت کبریٰ جو انہوں نے نبوت والا حصے اور کیفیات حاصل کیے تھے، تو امام مہدی اس سے بھی مستفید ہوگا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس سے بھی ولایت سے بھی مستفید ہوگا، جس کے مطابق فرماتے ہیں کہ من عطرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے ہوگا، حضرت علی حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوگا۔